السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، عربی زبان کے دروس ان کے لیے جو عربی بولنے والے نہیں ہیں، یعنی اعجمیوں کے لیے. اور اللغة العربیہ میں یہ ایک بہت ہی مفید اور بہترین کتاب ہے جس کو دکتور فا عبد الرحیم نے لکھا ہے، اس کی تالیف کی ہے، اور یہ بہت ہی آسان طریقے میں ہے اور اس کو بہت ہی اچھی طرح سے لکھا گیا ہے تاکہ جو عرب کے بغیر لوگ ہیں وہ بالکل آسان اندازے سے، آسان طریقے سے عربی زبان سیکھیں. تو یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے اعجمیوں کے لیے، ورنہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو عرب کے لیے ہیں، جو عرب کے لیے ہیں، جو عربی بولنے والے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن جو اعجمی ہیں، جو عربی نہیں بولتے ہیں، جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے دکتور فا عبد الرحیم نے یہ بہت ہی اچھی محنت کی ہے، بہت ہی اچھی کتاب تالیف کی ہے. تو ہم اس کا الجزء الاول پڑھنے جا رہے ہیں. تو دروس اللغة العربیہ الجزء الاول میں آج ہم پہلا درس پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا درس ہے، اس میں الدرس الاول، الدرس الاول پہلا درس. پہلا درس ھذا کے متعلق ہے، اور ھذا بہت زیادہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے اسی درس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے. ھذا اسم الاشارہ ہے، ھذا اسم الاشارہ ہے. کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو ان تین قسموں میں یہ اسم ہے، کلمہ کی قسم اسم ہے، لیکن یہ ایسا اسم ہے جس سے اشارہ کیا جاتا ہے. اس کو انگلش میں ڈیمونسٹریٹو ناؤن کہتے ہیں، ڈیمونسٹریٹو ناؤن ھذا. تو ھذا اسم الاشارہ ہے، لیکن مفرد کے لیے، سنگولر کے لیے، مذکر کے لیے جو مذکر ہو، اور قریب کے لیے جو قریب ہو. ھذا اسم الاشارہ للقریب، للمذکر، للقریب، للمذکر، للمفرد، قریب کے لیے، مذکر کے لیے اور مفرد کے لیے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، جب وہ قریب ہو اور وہ سنگولر ہو، وہ چیز مفرد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذکر ہو، تو اسی کی طرف ہم ھذا اس کے لیے ہم ھذا استعمال کریں گے. انگلش میں کہتے ہیں دس، یہ، ھذا یہ. تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں ھذا بیتن، یہ گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو کہتا ہے ھذا بیتن، یہ گھر ہے. اب مسجد کی طرف اشارہ کرتا ہے، ھذا مسجدن، یہ مسجد ہے. ھذا بابن، یہ دروازہ ہے. ھذا کتابن، یہ کتاب ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے.
हादा मकतबुन, ये टेबल है, ये मेज है। हादा सरीरुन, ये चारपाई है, ये बेड है। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। तो इन कलिमात को हमें याद करना है, इन कलिमात को हमें सीखना है, इन कलिमात को हमें याद रखना है। जो ये सब नए कलिमात आए, इससे हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, तो हम इंशाअल्लाह ताला अरबी बोलने के लायक हो जाएंगे। जब हम इन अस्मा को जो हम पढ़ने जा रहे हैं और जो कलिमा की किस्में हैं, इस्म, फ़अल और हर्फ, जब हम उनको याद करेंगे तभी इंशाअल्लाह ताला हम कोई चीज बोलने के लायक हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा पेज है। तो उसके बाद कहते हैं मा हादा। मा हादा, हादा तो हमने जान लिया कि हादा इस्मुल इशारा है, इससे इशारा किया जाता है। अब दूसरा कलमा है इसमें मा। तो ये मा जो है ये भी इस्म है, लेकिन इसको इस्मुल इस्तिफहाम कहा जाता है। माँ को इस्मुल इस्तिफहाम कहा जाता है, यानी ये इंट्रोगेटिव नाउन है, इस्मुल इस्तिफहाम। इसका माना है क्या, व्हाट। मा हाजा, ये क्या है। मा हाजा, ये क्या है। तो कहते हैं मा हाजा, ये क्या है। सवाल करते हैं क्योंकि ये मा इस्मुल इस्तिफहाम है, इससे सवाल किया जाता है, ये इंट्रोगेटिव नाउन है, तो इसका माना है व्हाट, क्या। मा हाजा, ये क्या है। हाजा बैतुन, ये घर है। तो जब आपको किसी उस चीज के लिए सवाल करना हो जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उसके लिए आपको मा इस्तेमाल करना है। मा हाजा, तो आप मसलन यहाँ पर ये घर जो बना है, आप इसके मुतालिक नहीं जानते हैं कि ये क्या है, तो आप कहोगे मा हाजा, ये क्या है। तो जवाब देता है हाजा बैतुन, ये घर है। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। अब यहाँ पर एक और कलिमा आया और वो है अ। तो अ जो है ये हर्फ है, कलिमात के अक़साम में से ये हर्फ की किस्म है। ना ये इसम है ना ये फ़िअल है, बल्कि ये हर्फ है। तो इसको कहते हैं हर्फुल इस्तिफहाम। इससे भी सवाल किया जाता है। इसका माना भी है क्या, जैसे माँ जो है क्या, इसी तरह आ का माना है क्या। लेकिन माँ और आ में जो फर्क है वो ये है कि अगर आपको किसी उस चीज के मुतालिक पूछना हो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, तब आप माँ इस्तेमाल करेंगे, माँ हाजा, ये क्या है। लेकिन अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछना हो लेकिन आपको उसमें शक हो, ये फलानी चीज है कि फलान चीज, ये फलान चीज है कि फलान चीज, तो उस वक्त आप उस चीज को भी उसके साथ जिक्र करेंगे जो आपको गालिबी गुमान हो कि ये फलान चीज है। तो आप कहेंगे अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। तो इंग्लिश में जो है अ इज के माना में इस्तेमाल होता है। इज दिस, इज दिस अ हाउस, इज दिस अ हाउस। तो जब हमें कहना होगा क्या ये घर है, तो हम व्हाट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इज इस्तेमाल करेंगे। इज दिस अ हाउस, क्या ये घर है। इसी तरह जो है इसके लिए आ इस्तेमाल होता है, अहादा बैतुन। तो ये आ और मा में फर्क है। मा इस्म है और आ हर्फुल इस्तिफाम है। माँ उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसके मुतालिक पता ही नहीं हो, और अ उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जिस वक्त हमें शक हो, शुबहा हो या कंफ्यूजन हो, हम मुतअक्किद न हो कि ये क्या है। तो जब ये कहता है अहाजा बैतुन, क्या ये घर है, तो जवाब देता है नअम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। तो नअम जो इसमें एक और कलिमा आया है नया, ये हर्फ है। नअम भी हर्फ है और इसको हर्फुल जवाब कहते हैं, यानी ये ऐसा हर्फ है जिससे जवाब दिया जाता है। और जवाब या तो इस्बात में होता है या तो नफी में होता है। जवाब या तो इस्बात में होता है
یا نفی میں ہوتا ہے، یا تو اثبات میں یعنی پازیٹیو ہوتا ہے، یا نفی میں یعنی نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو جب پازیٹیو جواب دینا ہو اثبات کے لیے تو اس وقت نعم استعمال کیا جائے گا، ہاں، یس، نعم، ہاں، ہاذا بیت، یہ گھر ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں ہاذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ تو عربی زبان میں ہم قمیص بولیں گے آخر میں صاد کے ساتھ، ضاد نہیں، قمیض نہیں، بلکہ صاد کے ساتھ، قمیص۔ پھر کہتے ہیں اہذا سریر، اس کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ چارپائی ہے، اس لیے کہتا ہے اہذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے، کیا یہ چارپائی ہے؟ جواب دیتا ہے لا، نہیں، ہذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ اس کو یہ چابی لگ رہی ہے، تو کہتا ہے اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ جواب دیتا ہے لا، نہیں۔ تو نعم کے بعد ایک اور کلمہ ہے لا، یہ بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے، اور اس کو بھی حرف الجواب کہتے ہیں۔ لا بھی حرف ہے اور اس کو بھی حرف الجواب کہتے ہیں، اور یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمیں جواب نیگیٹو میں دینا ہو تو اس وقت ہم لا استعمال کریں گے، یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو جواب کے لیے، یعنی نہیں، نو، لا، ہذا کرسی، اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا، نہیں، ہذا قلم، یہ قلم ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ما ہذا، یہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں ہذا نجم، یہ تارا ہے، سٹار۔ اس کے بعد تمرین، تمرین نمبر 1، تمرین یعنی ایکسرسائز، مشق۔ پہلی ایکسرسائز، پہلی مشق میں سوال کیا جاتا ہے ما ہذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ اس کا جواب جو ہے یہاں پہ لکھیں گے، اس کا جواب آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس جگہ پہ لکھیں گے کتاب میں، تو آپ کہیں گے ہذا مفتاح، ما ہذا، تو جو ہم نے پڑھا اسی اعتبار سے آپ اپنی زبان بھی کھولیں گے، آپ کہیں گے ہذا کتاب، ما ہذا، ہذا قلم، ما ہذا، ہذا باب، ما ہذا، ہذا بیت، ما ہذا، ہذا کرسی۔ اس کے بعد تمرین نمبر 2، ایکسرسائز نمبر 2، مشق نمبر 2، کہتے ہیں اہذا بیت، اب اس کو یہ گھر لگ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کیا یہ گھر ہے؟ تو آپ جواب دو گے لا، نہیں، پہلے انکار کرنا ہے، لا، نہیں، ہذا مسجد، یہ مسجد ہے، اہذا مفتاح، اہذا مفتاح، تو آپ جواب لکھو گے یہ کیا ہے، اس کا جواب آپ لکھو گے جیسے ہم نے پہلی مثال میں سمجھایا، اہذا بیت، لا، ہذا مسجد۔ اسی طرح اہذا مفتاح، اسی طرح اہذا قمیص، تو آپ جواب دو گے مثلا نعم، ہذا قمیص۔ اہذا نجم، تو اسی طرح آپ جواب دو گے اور وہ آپ وہاں پہ لکھو گے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3، کہتے ہیں اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ تو آپ کو یہ پڑھنا ہے اور یہ لکھنا ہے، اپنی نوٹ بک بنانی ہے۔ تو جس طرح یہاں پہ لکھا گیا ہے اسی طرح آپ کو کاپی کرنی ہے اور یہ لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے عربی کی وہ اچھی ہو جائے، آپ کی عربی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے تو آپ کو یہ لکھنا ہے هذا مکتب، هذا مسجد، هذا قلم، هذا سریر، ما هذا، هذا کرسی، هذا بیت، لا، هذا مسجد، ما هذا، هذا مفتاح۔ اور اس کے بعد ایک اور مزید جو ہے تمارین کے بعد مزید پڑھایا جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں من ہذا، ہذا تو ہم نے جان لیا کہ یہ اسم الاشارہ ہے، یہ اسم الاشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو ناؤن، للقریب، قریب کے لیے، للمذکر، مذکر کے لیے، اور للمفرد، مفرد کے لیے، جو مفرد ہو، سنگیولر ہو، مذکر ہو اور قریب ہو۔ لیکن یہاں پر ہمیں
ایک اور نیا کلمہ جو ہے سکھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے من۔ من کلمات میں سے اسم ہے، اور اس کو بھی اسم الاستفہام کہا جاتا ہے۔ یہ اسم الاستفہام ہے من، اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن ما اور من میں جو فرق ہے، ما غیر عاقل کے لیے سوال کیا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے بغیر اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے تو آپ کہو گے ما ہذا۔ لیکن اگر آپ کو انسانوں کے متعلق پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے، تو دیکھیں آپ، اردو میں بھی الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق آپ کو پوچھنا ہو، آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ کیا ہے، آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ کون ہے، آپ کہو گے یہ کیا ہے، کسی چیز کے متعلق۔ لیکن اگر کسی انسان کے متعلق آپ کو پوچھنا ہو، آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ کیا ہے، بلکہ آپ کہو گے یہ کون ہے۔ تو کیا اور کون میں فرق ہے۔ تو من جو ہے یہ اسم الاستفہام ہے، اس کا معنی ہے کون، ہو، WHO۔ تو اب یہاں پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے من ھذا، یہ کون ہے، اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتا ہے من ھذا، یہ کون ہے، جواب دیتا ہے ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، جواب دیتا ہے ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے بعد اھذا ولد، اب اس کو شک ہے یہ آدمی ہے، مین ہے کہ بوائے ہے، لڑکا ہے۔ تو کہتا ہے اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، جواب دیتا ہے لا، نہیں، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، یہ مین ہے۔ اس کے بعد ما ھذا، یہ کیا ہے، دیکھیے اب یہاں پر ایک یہ جو ہے انسان نہیں ہے، یہ مسجد ہے، تو اس لیے ما استعمال کیا گیا۔ تو یہاں پر ہم نہیں کہیں گے من ھذا، ہم یہاں پر کہیں گے ما ھذا، کیونکہ یہ انسان نہیں ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، جواب دیتا ہے ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے، تو یہاں پر جو ہے تاجر کا ذکر ہے، ھذا تاجر، یہ تاجر ہے، تو تاجر کو بنایا نہیں گیا ہے یہاں پہ انسان کو جو بزنس مین ہو۔ تو کہتا ہے من ھذا، یہ کون ہے، ھذا تاجر، یہ تاجر ہے، یہ بزنس مین ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں گے کہ یہاں پر غلطی ہوتی ہے اکثر طلاب میں، وہ کلبن کہتے ہیں، کلبن، ٹھیک ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو لام ہے، اس لام کے اوپر سکون ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے، یہاں اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کیا یہ کتا ہے، تو جواب دیتا ہے لا، نہیں، ھذا قط، یہ بلہ ہے، یہ بلہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا حمار، یہ گدھا ہے، حمار ڈن کی گدھا ہے۔ پھر کہتے ہیں اھذا حمار، کیا یہ گدھا ہے، لیکن یہ گدھا تو نہیں ہے، یہ گھوڑا ہے، اس لیے جواب دیتے ہیں لا، نہیں، ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ تو گھوڑے کو حصان کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وما ھذا، اور یہ کیا ہے، اب اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو جواب دے رہا ہے ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اس کے بعد ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا دیکن، یہ مرغا ہے، دیکن مرغا۔ اس کے بعد اب انسان کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، تو من استعمال کیا، من ھذا، یہ کون ہے، جواب دیتا ہے ھذا مدرس، یہ درس دینے والا ہے، یعنی استاد ہے، یہ ٹیچر ہے، ھذا مدرس۔ اس کے بعد کہتے ہیں اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے، جواب دیتے ہیں لا، نہیں، ھذا مندیل، یہ رومال ہے، یہ ہینڈ کرچیف ہے، یہ رومال ہے۔ اس کے بعد تمرین، ایکسرسائز، کہتے ہیں اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو، ما ھذا، ھذا قلم، ھذا کلب، من ھذا، ھذا طبیب، ھذا جمل،
أهذا كلب؟ لا، هذا قط. أهذا ديك؟ نعم. أهذا حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. هذا رجل. تو یہ الدرس الاول تھا جو الحمدللہ مکمل ہوا. اس کے بعد الدرس الثانی بیان کرتے ہیں. الدرس الثانی، ثانی یعنی دوسرا. الدرس الثانی سیکنڈ لیسن، دوسرا درس، سیکنڈ لیسن. تو دوسرا لیسن ذالک کے متعلق ہے. ذالک، تو ذالک بھی اسم الاشارہ ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہذا اسم الاشارہ قریب کے لیے، لیکن ذالک بھی اسم الاشارہ ہے جب آپ کو کسی دور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، اس وقت آپ ذالک استعمال کریں گے. وہ دیٹ، ذالک. لیکن یہ اسم الاشارہ جو ہے یہ بعید کے لیے ہے، للبعید، دور کے لیے، لیکن مفرد کے لیے اور مذکر کے لیے، مفرد کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ آپ کو کسی دور چیز کی طرف استعمال کرنا ہو لیکن وہ ایک نہیں ہو، وہ ایک سے زیادہ ہو، دو ہو یا تین ہو، لیکن مذکر ہو، مؤنث ہو، مذکر ہو، تو اس وقت آپ ذالک کا استعمال نہیں کریں گے، اس کے لیے الگ اسم الاشارہ ہے. اگر مؤنث ہو اس کے لیے الگ اسم الاشارہ ہے. تو ذالک اسم الاشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو ناؤن، للبعید، بعید کے لیے جو دور ہے، اور للمذکر اس کے لیے جو مذکر ہو، اور للمفرد اس کے لیے جو مفرد ہو یعنی سنگیولر ہو. تو کہتے ہیں ما ذالک، وہ کیا ہے. تارا دور ہے آسمان میں، اس لیے ذالک استعمال کیا. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ذالک نجم، وہ تارا ہے. اب مسجد قریب ہے اس لیے کہا ہذا مسجد، یہ مسجد ہے، اور گھر دور ہے تو کہتا ہے وذالک بیت، اور وہ گھر ہے. تو یہاں پر ایک اور کلمہ استعمال ہوا ہے و، تو یہ حرف ہے، اس کو حرف العطف کہتے ہیں. واو حرف ہے، اور اس کا معنی ہے اور، اینڈ. وذالک بیت، اور وہ گھر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے. وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے، اور وہ گدھا ہے. اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ جواب دیتا ہے لا، نہیں. ذالک قط، وہ بلہ ہے، وہ قط ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ما ذالک، وہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں ذالک سریر، وہ بیڈ ہے، وہ چارپائی ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ نزدیک ہے پہلے ہی اس لیے ھذا استعمال کیا. من ھذا، یہ کون ہے؟ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ جواب دیتے ہیں ھذا مدرس، یہ مدرس ہے، یہ استاد ہے، درس دینے والا. وذالک امام، اور وہ امام ہے، نماز پڑھانے والا امام. اس کے بعد کہتے ہیں ما ذالک، وہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں ذالک حجر، وہ پتھر ہے. ھذا سکر، یہ سکر ہے، شوگر، چینی. وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے، اور وہ دودھ ہے. اس کے بعد تمرین کہتے ہیں اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. ھذا سکر، یہ سکر ہے، یہ شکر ہے، چینی ہے. وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک امام، وہ امام ہے. اذالک قط، کیا وہ بلہ ہے؟ لا، نہیں. ذالک کلب، وہ کتا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجر، یہ پتھر ہے. اس کے بعد الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. کہتا ہے امام، یہ نیا کلمہ ہمیں اب پہلے درس میں ہمیں یہ کلمہ نہیں ملا تھا، تو اس درس میں ہمیں یہ کلمہ آیا ہے. دوسرے درس میں، دوسرے لیسن میں، دوسرے سبق میں یہ کلمہ آیا ہے. تو کہتا ہے امام، امام.
हजरुन, ये नया कलमा पहले दर्स में नहीं था, दूसरे दर्स में नया कलमा आया है। हजरुन पत्थर, सुक्करुन चीनी, शुगर, लबनुन दूध। तो इसके साथ दूसरा दर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। और उसके बाद अदर्स सालिस बयान करते हैं, तीसरा दर्स, सालिस थर्ड, अदर्स सालिस थर्ड लेसन, तीसरा दर्स। तो आप गिनती भी याद कीजिए, तो जिससे जिसको अल अदद तरतीबी कहा जाता है। अदर्स सालिस जो है इससे तरतीब दी जाती है, तीसरा दर्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा अदर्सुल अव्वल, तो अव्वल का माना है पहला। अदर्सुल सानी, सानी का माना है दूसरा, सेकंड। अदर्सुल सालिसु, सालिस का माना है तीसरा, थर्ड। ठीक है, तो अदर्सुल सालिसु तीसरा दर्स। कहते हैं बैतुन अल बैतु, बैतुन अल बैतु, बैतुन घर है, बैतुन का माना घर। तो आप देखेंगे इनमें क्या फर्क है, बैतुन और अल बैतु में। जो हमें लिखाई में फर्क मिलती है, जाहिरन जो हम देख रहे हैं, जिसका हम मुशाहदा कर रहे हैं, कि बैतुन पे पहले अलिफ और लाम नहीं है, अल नहीं है। ठीक है, और अल बैतु में अलिफ और लाम है, अल है। दूसरी चीज, जब बैतुन में अलिफ और लाम नहीं है, तो आप देखेंगे जो ता है आखिरी हर्फ, इसके ऊपर दो पेश है, इसके ऊपर दो पेश है। तो यानी हम कहेंगे इसके ऊपर तनवीन है, दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तो इसके आखिर पे तनवीन है, दो पेश है। लेकिन जिस कलमा पर यहां पर अलिफ और लाम दाखिल हुआ, अल बैतु, तो आप देखेंगे आखिर पे जो ता है उस पे तनवीन नहीं है, बल्कि एक ही पेश है। और पेश को अरबी जुबान में अद्दम्मा कहा जाता है, दौद मीम ता, अद्दम्मतु। तो बैतुन, अब इसमें फर्क क्या है, ये तो हमने देखा कि इस पे अलिफ लाम नहीं है और इस पे अलिफ लाम है, और जिस पे अलिफ लाम नहीं है उसके आखिर पे तनवीन है, दो पेश है, दो पेश है, दम्मतान दो पेश है। और जिस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है अल बैतु, उसके आखिर पे पेश एक ही पेश है, दम्मतान नहीं है। तो हम ये याद रखेंगे कि जब कोई कलिमा, जब कोई इस्म, जब भी कोई इस्म अकेले इस्तेमाल किया जाए, जुमले के बगैर इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि यहां पर बैतुन अल बैतु, ये जुमले में इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब भी कोई इस्म जुमला के बगैर इस्तेमाल किया जाए, अकेले मुफरद, तो आपको याद रखना है कि वो कलिमा मरफू होता है। और मरफू का माना है कि जिसके आखिर पे दम्मा हो, जिसके आखिर पे पेश हो। ठीक है, मरफू एक हालत होती है, एक हालत होती है कलिमा की। तो फिर मरफू मीम रा फा वाव एन ऐन, फा वाव और ऐन, मरफूउन। तो ये मरफू एक हालत होती है, उस हालत की फिर अलामत होती है। ठीक है, मरफू एक हालत है और इसकी अलामत है कि इसके आखिरी हर्फ पे पेश होता है। तो बैतुन का कलिमा हम कहेंगे ये मरफूउन है। मरफू की अलामत क्या है, मरफू की अलामत है कि इसके आखिरी कलिमा पे पेश है, आखिरी हर्फ पे पेश है, बैतुन। ठीक है, तो जब भी कोई कलिमा अलग से जुमला के बगैर इस्तेमाल हो, जब भी कोई इस्म अलग से इस्तेमाल हो, तो हमें याद रखना है ये मरफू होता है। हम बैतन या बैतिन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बैतुन। ठीक है, इसी तरह जब, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब अलिफ लाम किसी
اسم پر داخل ہو جائے تو جو تنوین ہوتی ہے اس کے آخری حرف پر وہ تنوین ختم ہوتی ہے، دو پیش ختم ہوتے ہیں، اس کے بدلے پھر ایک ہی پیش لگتا ہے، البیت، بیتن البیت. تو آخری حرف پر ایک پیش یا دو پیش اس کا تعلق الف لام کے ساتھ ہے. اگر الف لام کلمہ پہ نہیں ہے تو پھر آخر پہ دو پیش ہوں گے، اگر الف لام لگا ہے، ال لگا ہے تو آخر پہ ایک ہی پیش ہوگا، تو آخر پہ ایک ہی پیش ہوگا. بیتن البیت، بیتن البیت. تو ایک اور فرق ان میں ہے. اب یہاں پر بیتن ہے اور البیت، اس کے معنی میں کیا فرق ہے؟ معنی میں یہ فرق ہے کہ بیتن کامن ناؤن ہے، کوئی بھی گھر، کامن ناؤن. جب کامن ناؤن ہو اس وقت جو ہے اس پر الف لام داخل نہیں کرتے. جب آپ کو کہنا ہو کوئی بھی گھر، کامن ناؤن، تو آپ کہیں گے بیتن. لیکن جب آپ کسی خاص گھر کے بارے میں کہنا چاہتے ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی خاص گھر ہے جس کے بارے میں آپ کو کلام کرنا ہے، تب وہ کامن ناؤن نہیں ہے، تب وہ پراپر ہے، تب وہ پراپر ہے. تو اس وقت آپ استعمال کریں گے البیت. پراپر بنانے کے لیے، کسی اسم کو پراپر بنانے کے لیے آپ الف اور لام داخل کریں گے، البیت. تو کامن ناؤن کو عربک میں کہتے ہیں نکراتن. کامن ناؤن اسم نکرہ، اسم نکراتن، نون کیف را تا، اسم نکرہ. اور پراپر ناؤن کو کہتے ہیں معرفہ، معرفتن. تو بیتن کوئی بھی گھر، یہ کامن ناؤن ہے نکرہ. لیکن البیت اب یہ کامن ناؤن نہیں ہے، یہ پراپر ناؤن ہے. یہ اب کوئی خاص گھر ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ معرفہ ہے. البیت کوئی خاص گھر، بیتن خاص کر. اسی طرح کتاب الکتاب، قلم القلم، جمل الجمل. اور اس کے بعد کہتے ہیں القلم مکسور. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم وہ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم نے یہاں تک پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم مزید اس کے متعلق پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.